دن خاصا چڑھ آیا تھا۔ میں اور شری دھر کافی دیر پہلے گھر سے نکلے تھے۔ ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ بڑے سکون سے ڈرائیونگ کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کار کے اندر پرانے گانوں کی ہلکی ہلکی آواز پھیلی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے راستے کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کوئی بات کر نہیں رہا تھا اور میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک کراس پر دائیں جانب مڑتے ہوئے اس نے گانے کی آواز کم کی اور بولا، ہم جہاں پر جا رہے ہیں وہ جگت پور کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر بنگلے ہیں۔ کوئی زمانہ تھا یہ جے پور کا سب سے پوش علاقہ مانا جاتا تھا۔ ویسے تو آج بھی ہے۔ وہاں میری ایک بہت پرانی جاننے والی رہتی ہے۔ ہم نے ایک دور اکٹھے گزارا ہے۔ سیدھی بات کہوں، وہ ایک کال گرل تھی۔ چونکہ پڑھی لکھی تھی اس لیے بہت دیکھ بھال کر کسی کو اپنا گاہک بناتی تھی، اور جب تک وہ اسے افورڈ کر سکتا اس کے ساتھ رہتی۔ اب کیا کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی دھندا، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے تو نہیں جاتا۔ دراصل اس کے بنگلے کے قریب ایک کالج ہے، وہاں بتیری لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں۔ اس نے اپنا بنگلہ ہاسٹل قسم کا بنایا ہوا ہے۔ وہ لڑکیاں چنتی ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے یہ دھندا کرتی ہیں، لیکن بڑے اعلیٰ انداز میں، شہر کے خاص لوگوں کے لیے، باہر سے عیاشی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اس نے مزہ لیتے ہوئے بتایا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو ہم وہاں کیا لینے جا رہے ہیں؟ ہاں، یہ سوال، اسی سوال کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہتا چلا گیا، وہاں پر ایک لڑکی رہتی ہے، اس کے پاس یہی کوئی 20-22 عمر رہی ہوگی اس کی۔ وہ دھندا نہیں کرتی، بس اس کے پاس رہتی ہے۔ مجھے یا پھر ایک مزید بندے کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ بہت اچھی اور بڑے کام کی لڑکی ہے وہ، بس 2 خامیاں ہیں اس میں، ایک تو بہت موڈی ہے، دوسرا بڑی جنونی ہے۔ شری دھر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، ہم نے اس سے کیا کام لینا ہے؟ وہیں چل کر بتاتا ہوں، اگر مان گئی تو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، اس نے خوشگوار انداز میں کہا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ شری دھر ایک بڑی سڑک سے اتر کر مندر کے ساتھ جاتی ہوئی چھوٹی سڑک پر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے پرانی طرز کے بنگلے تھے، ان میں کئی ایک رہائش کے علاوہ دوسرے کمرشل مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہے تھے۔ وہ بنگلے کے سامنے رک گیا۔ گیٹ وغیرہ کھلنے اور عمارت تک جانے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے کار ایک طرف لگائی اور اندر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ بڑے سارے لاؤنج میں آ گیا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر موٹی سی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ نیند سے جاگی ہے۔ اس نے ہلکے ہرے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنی ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے شری دھر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ بڑی گرم جوشی سے اس کے ساتھ گلے ملی، پھر اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ بہت پیارا دوست ہے ویر سنگھ۔ اوہ، اس نے کہا اور میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا تو وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولی، ابے اتنی صبح آ گیا، خیر تو ہے؟ تیرے لیے تو ابھی رات ہے، خیر تو نے سونا ہے تو سو جا، پر مجھے تو بملا سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ شری دھر نے کہا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، اپنے کمرے میں ہوگی، اسے ہم دونوں کے بارے میں بتاؤ، کہو کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا تو اس عورت نے اپنا سیل فون سیدھا کرتے ہوئے پوچھا، ناشتہ کرے گا؟ وہ تو کروں گا، شری دھر نے کہا تو وہ فون پر رابطہ کرتے ہوئے کسی سے بات کرنے لگی۔ یہ اتنی آہستہ گفتگو تھی کہ میں سن نہیں پایا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ، وہ کمرے ہی میں ہے۔ اوپری منزل کے ایک کمرے کے سامنے جا کر اس نے دستک دی اور پھر دروازے کو دبا دیا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اے سی کے باعث خاصی خنکی تھی۔ سامنے بڑا سا بیڈ پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک ٹیبل جس کے اوپر لیپ ٹاپ دھرا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک پتلی سی لڑکی بیٹھی تھی۔ پہلی نگاہ میں اس کی آنکھوں پر لگی اینک ہی دکھائی دی۔ اس کے گیسو اس کی کمر تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے منی ٹی شرٹ اور شارٹس پہنے ہوئے تھے۔ اس نے پیروں میں کچھ نہیں پہنا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا نہیں تھا۔ اس نے شری دھر سے ہاتھ ملاتے ہوئے حال احوال پوچھا، پھر مجھ سے ہاتھ ملایا تو عورت نے بملا سے پوچھا، کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں صبح سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چل میں بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ ہم تینوں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے شری دھر کی طرف دیکھ کر بولی، خیر ہے انکل، اتنی صبح اور وہ بھی بنا اطلاع کے؟ بملا، کچھ کام ہی ایسا آن پڑا ہے تم سے۔ شری دھر جی آپ کہو، اگر میں کر سکی تو؟ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بولا، وہ تو تم کر سکتی ہو، بس تمہارے انکار سے ڈر لگتا ہے۔ ارے نہیں، آپ بتائیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر ایک دم سے چونکتے ہوئے بولی، کہیں وہ ستیا رام کے بارے میں تو نہیں؟ ہاں وہی ہے، شری دھر نے تیزی سے کہا۔ کیا کرنا ہے اب اس کا؟ اس نے پوچھا۔
اس کی تمام اپ ڈیٹ معلومات۔ اس نے کہا وہ تو مل جائیں گی، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، اس نے اینکس میں سے جھانکتے ہوئے کہا۔ تبھی شری دھر بولا لیکن اس کے ساتھ جو شیو نارائن کے بارے میں بتایا تھا وہ کام کہاں تک پہنچا؟ وہ بھی سب میرے سامنے ہے، اس کا سب کچھ اس نے بتایا، بس ان دونوں کے درمیان کنفیوژن ڈالنی ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا مقصد بتا دیا تو بملا چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی ہو جائے گا۔ دیٹس گڈ، شری دھر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پھر سکون سے بولا ابھی صرف معلومات چاہیے، کون سی کنفیوژن کب ڈالنی یہ میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ اوکے انکل، اس نے کہا تو شری دھر نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ بملا نے کوئی بات کیے بنا وہ گڈی اٹھائی اور اسے لیپ ٹاپ والے میز پر اچھال دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے آفر قبول کر لی تھی۔ کھانے پینے کے بعد بملا اپنا لیپ ٹاپ بیڈ پر لے آئی، میں اور شری دھر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے سامنے لیپ ٹاپ رکھ لیا، پھر اس نے ہمیں وہ سب معلومات دیں جو اس نے اب تک حاصل کی تھیں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے کسی کام آ سکتی ہیں۔ شری دھر کیا سوچ رہا تھا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہم کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر شری دھر نے اٹھتے ہوئے کہا تم لوگ چاہو تو گپ شپ لگا لو، میں ذرا نیچے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس دیا تو بملا نے کہا لگاتے ہوئے کہا آپ بھی پرانی یادیں تازہ کر لیں، کافی سمجھدار ہو، اس نے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ میں سمجھ گیا تھا شری دھر یہ چاہتا تھا کہ میں بملا کے ساتھ بے تکلف ہو جاؤں، اسی لیے اس نے ہمیں تنہائی میں وقت دیا۔ ظاہر ہے اس موڈی اور جنونی لڑکی سے کام نکلوانا آسان نہیں تھا، ایسے لوگ صرف پیار بھرے لفظوں سے پگھلتے ہیں۔ میں اور بملا بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد جب ہماری واپسی ہوئی تو میں نے شری دھر سے پوچھا ستیا رام اور شیو نارائن کے درمیان اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں طرف الرٹ ہو جائیں گے، تب زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ مجھے لوہا گرم کرنے دو، جس وقت چوٹ لگانا ہوگی تمہیں بتا دوں گا، اس نے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام ڈھل رہی تھی، میں لاؤنج کی کھڑکی سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ آسمان نارنجی رنگ کا ہو رہا تھا اور بادلوں کی ٹکڑیوں اور درختوں میں گڈمڈ ہوتا ہوا سورج مغربی افق میں کہیں غائب ہونے جا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ میں شری دھر کے پاس آ کر پھنس گیا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر اپنی چال چل رہا تھا، وہ شاید کھیل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہوئی تھی۔ مجھے کسی کے کھیل سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے بس ستیا رام سے انتقام لینا تھا۔ بس اس میں اتنی سی خواہش تھی کہ اس کے بڑوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ کسی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کی گردن اتارنے والے موجود ہیں۔ میری سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ میں اس شہر کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ دوسرا، میرے ساتھ تیمور جیسے جانثار دوست نہیں تھے، ورنہ اب تک میں ستیا پال کے ساتھ دو دو ہاتھ کر چکا ہوتا۔ اتنا بڑا میدان جس میں قدم قدم پر موت کھڑی انتظار کر رہی تھی، میں اس میں اکیلا کھڑا تھا۔ ہیلو ویر سنگھ، نسوانی آواز پر میں چونکا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بملا میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اینک کے پیچھے سے بڑے اشتیاق کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پتلے پتلے لپسٹک لگے ہونٹوں پر بڑی معصومانہ سی مسکان مچل رہی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے دوپہر کی نسبت خاصے معقول کپڑے پہن رکھے تھے۔ سیاہ تنگ پتلون کے اوپر سفید سلیو لیس ٹی شرٹ پہنی تھی، گلے میں موٹے موتیوں والی سیاہ مالا تھی۔ اس نے درمیان میں سے مانگ نکال کر گھیسو کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ میں اپنے لیپ ٹاپ سینے سے لگایا ہوا تھا، دوسرا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ اس کے ہاتھ میں خاصی گرم جوشی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ صوفے پر رکھا اور وہیں بیٹھتے ہوئے بولی بڑے اداس لگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ بس ویسے ہی، اکیلا تھا نا، شری دھر تو اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، میں نے یوں ہی بہانہ گھڑ دیا۔ میں آ گئی ہوں نا، اب تمہاری تنہائی دور ہو جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کے لیے مڑا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا ایسا کرو، بیٹھو نہیں، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں جے پور گھما دوں، اس نے شوخی سے کہا۔ اتنے میں شری دھر لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے بملا کو دیکھا تو پرجوش انداز میں بولا ارے واہ، میرے گھر میں تو رونق اتر آئی ہے۔ میں نے سوچا تھوڑا چینج لینا چاہیے، بہت دنوں بعد میرا من چاہا کہ تھوڑا گھوموں پھروں، تھوڑی مستی کروں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں نا بھائی، کرو مستی، ویر سنگھ ہے نا، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔
اسے ہی تو لینے آئی تھی، اس نے کہا تو شری دھر نے میری طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا، ہاں بھائی تیار ہو جاؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تیار ہونے میں تھوڑا وقت لگا۔ واپس آیا تو شری دھر پورے انہماک کے ساتھ لیپ ٹاپ سکرین پر دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی نگاہوں میں ستائشی احساس ابھر آیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور مجھے تھماتے ہوئے بولی، یہ اپنے کمرے میں رکھ دو۔ میں اس کا لیپ ٹاپ کمرے میں رکھایا۔ شری دھر کچن میں تھا، وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ میں اس کے ساتھ گلی میں آ گیا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی بڑھائی اور مین سڑک پر لا کر بولی، ویر سنگھ، میں یہ گاڑی مانگ کر نہیں لائی، یہ میری اپنی گاڑی ہے، پچھلے برس ہی نیا ماڈل لیا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم… میں نے کہنا چاہا تو وہ ہنس کر بولی، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسی اسٹوڈنٹ نہیں، پیسہ جس کا پرابلم ہو۔ میرا صرف ایک ہی پرابلم ہے، اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا، اپنی مرضی سے۔ اوہ، تو میں تمہیں پسند آ گیا ہوں، میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ہاں کسی حد تک۔ میں جانتی ہوں تمہارا ساتھ ایک خواب کی مانند ہے، ایک دو دن میں تم اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے، پھر تمہاری ضرورت ہے کہ میری ہاں میں ہاں ملاؤ گے، سو میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں گی۔ اس کا مطلب ہے تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ آف کورس، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے یہ پیار، عشق، محبت، یہ سب بیکار کی باتیں لگتی ہیں، اور ویسے ہیں بھی۔ میں جب چاہتی ہوں اپنی مرضی کا انجوائے کرتی ہوں۔ عام لڑکیوں کی طرح میں لڑکوں کے والیٹ کی طرف نہیں دیکھتی، بلکہ اپنا پرس استعمال کرتی ہوں۔ کسی پسند کے لڑکے پر دل کھول کر خرچ کرنا ہی مجھے مست کر دیتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیسا تم چاہو، میں نے کہا تو اس نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، کسی حد تک تمہارا کام میں نے کر دیا ہے، صبح تک اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ کیسا نتیجہ؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہ سمجھانا مشکل ہے، واپسی پر سمجھاؤں گی۔ باقی رہا کیسا نتیجہ، یہ صبح پتہ چلے گا، تب تک سب بھول جاؤ، صرف مستی کا سوچو، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا اور نگاہیں سڑک پر ٹکا دیں۔ مجھے بھی تجسس ہو گیا کہ اس موڈی اور جنونی لڑکی کے ساتھ گزارا ہوا وقت کیسا ہوگا۔ بملا ایک پر رونق علاقے میں آ گئی۔ ہر طرف نیون سائن چمک رہے تھے، گاڑیاں، لوگ، رونق ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، بڑی رونق ہے یہاں پر۔ یہ راجی پارک کا علاقہ ہے، یہاں زیادہ تر ریستوران اور پب ہیں، ایک دو کیسینوز بھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر دھیمے سے بولی، اگر کوئی ہتھیار ہے تو یہیں گاڑی میں رکھ دو۔ ہے تو صحیح لیکن… میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولی، کوئی بات نہیں، رکھو اور چلو۔ میں نے پسٹل اور میگزین نکال کر ڈیش بورڈ میں رکھ دیے۔ میں اور بملا ایک پب میں چلے گئے۔ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی اسے جانتی تھی۔ اس نے ایک شوخ مسکراہٹ میری طرف پھینکی اور ہم اندر چلے گئے۔ تیز میوزک کے ساتھ لڑکے لڑکیاں مستی میں ناچ رہے تھے۔ ایک جانب میز اور صوفے لگے ہوئے تھے، کئی جام لنڈھا رہے تھے اور کئی شیشہ پی رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی مستی میں گم تھا۔ بملا میرے ساتھ چل رہی تھی، وہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے میرے سینے تک آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بیٹھتے ہی میں نے کہا، بملا، میں شراب نہیں پیتا، تم جو چاہو۔ اوکے، کوئی بات نہیں، اس نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اس کے پاس ایک پتلی سی مختصر لباس والی لڑکی آ گئی۔ ابھی اس کے ساتھ کچھ باتیں ہی کی تھیں کہ ایک جوڑا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے لڑکی نے میرے کاندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بملا، اپنے پارٹنر سے کہو میرے ساتھ ڈانس کرے۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤ ڈارلنگ، اس نے بڑے سوکیانہ انداز میں کہا تو ایک دم سے میرا دماغ سلگ اٹھا۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے سوچا یہ سب ایک کھیل ہے، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ میں نے غصہ دماغ سے نکال دیا اور اس لڑکی کے ساتھ وہاں تک چل دیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں مستی میں ناچ رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ ناچنے لگا۔ وہ میرے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس نے پی بھی ہوئی تھی لیکن اس کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ وہ بڑے نرم انداز میں میرے ساتھ محو رقص تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ وہ میرے سینے پر اپنا چہرہ دھیرے دھیرے رگڑنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، سیانے کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے یوں کہنے پر میں چونکا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سینے سے ہٹایا نہیں بلکہ کہتی چلی گئی، سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جب تک ٹارگٹ پوری طرح نشانے پر نہ آ جائے۔ گولی چلانا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے 1 یا 2 دن بملا کے ساتھ انجوائے کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر میرے سینے سے اٹھا لیا۔ تبھی میں نے اسے بھینچتے ہوئے اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ لے جا کر پوچھا، یہ سب کیسے ہوگا؟ کہا نا صبر کرو، بملا اکیلی نہیں ہے۔
اس نے کہا اور مجھ سے الگ ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں ہلکی سی مسکان تھی۔ میں نے اس کی طرف تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لیتی ہوئی بملا کے پاس لے گئی، جہاں اس کے دوسرے دوست بھی بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے شراب کے گلاس پڑے تھے۔ بملا نے ایک گلاس میری جانب بڑھایا۔ میں نے وہ گلاس پکڑا، پینے سے پہلے سونگا تو وہ عام سوڈا ہی تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر سوڈا پیتا رہا۔ اس کے دوست اٹھ گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ یوں لگ کر بیٹھ گئی تھی جیسے مجھ ہی میں کھوئی ہوئی ہو۔ میسج مل گیا تمہیں؟ ہاں، میں نے بتایا۔ یہ اس لیے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بس انجوائے کرو، اس نے کہا اور اپنی باہیں میرے گلے میں حائل کر دیں۔ میں نے بھی اسے بھینچ لیا۔ ہم وہاں سے نکلے تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ بملا نے تو پی تو تھی، لیکن اتنے نشے میں نہیں تھی کہ خود کو سنبھال ہی نہ سکے۔ وہ سرور میں تھی۔ اس نے گاڑی نکالی اور ریستوران کے آگے جا رکی۔ وہاں سے اس نے ایک کھانا پیک کروایا اور پھر ہم واپس چل دیے۔ دوپہر کے بعد میری آنکھ کھلی تو بملا میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی لیپ ٹاپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے وہی منی ٹی شرٹ اور شارٹس پہن رکھے تھے، اپنے گیسو اکٹھے کر کے جوڑے میں باندھے ہوئے تھے، چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا اور وہ پوری محویت سے سکرین پر دیکھ رہی تھی۔ میرے کروٹ لیتے ہی اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ میرے پیٹ پر رکھا اور پھر اپنا سر میرے کاندھے پر رکھتے ہوئے بولی، لو یہ دیکھو کام شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ شیو نارائن کا وہ ہوٹل جو ستیا رام بننے نہیں دے رہا تھا، رات اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا۔ وہاں پر موجود شیو نارائن کے 3 لوگ مارے گئے، کافی سارے زخمی ہوئے جو اس وقت ہسپتال میں پڑے ہیں۔ اوہ بیچارے بے گناہ لوگ، میں نے افسوس کرتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر چند لمحے ٹھہر کر بولی، یہ وہ کرائے کے غنڈے اور بدماش تھے جو یہاں کی حفاظت کے لیے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی مقابلہ کیا۔ اوکے، میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولی، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ الل صبح ستیا رام کی کیمیکل فیکٹری میں آگ لگا دی گئی ہے۔ آگ بہت تیز تھی جو ابھی تک نہیں بجھ سکی۔ یہ دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک لائیو ٹی وی چلا دیا۔ وہاں آگ بجھائی جا رہی تھی، لوگوں کا شور تھا، اینکر اپنی طرف سے وجوہات پر بات کر رہا تھا۔ میں کچھ دیر تک دیکھتا رہا، تبھی وہ بولی، تم نے ستیا رام کو تو دیکھا ہوا ہے نا؟ نہیں تو، میں نے کہا۔ یہ لو دیکھو، اس نے کہا اور ایک ویڈیو تلاش کر کے چلا دی۔ وہ پھولے گالوں، گول چہرے والا موٹا سا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید تھے، ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں، موٹی گردن، آنکھیں کنجی، ہونٹ موٹے اور بیٹھا ہوا ناک تھا۔ وہ سفید کرتا پہنے ہوئے پھنسی ہوئی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اب شیو نارائن بھی دیکھ لو، یہ کہہ کر اس نے ایک دوسری ویڈیو چلا دی۔ وہ ایک وجی نوجوان کھڑا تھا، اس کے نکوش تیکھے تھے، اس کے لمبے بال تھے، کلین شیو اور بہترین تراش کا سیاہ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ کسی کو انٹرویو دے رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے جنگ چھڑ چکی ہے، میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ ہاں، کسی بھی وقت تم نے اپنا وار کرنا ہے، یہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا اور اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو مسلنے لگی۔ کچھ لمحے یوں ہی رہنے کے بعد بولی، اٹھو، فریش ہو جاؤ، کچھ کھاتے پیتے ہیں، پھر کہیں سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ شری دھر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ صبح ہی کہیں نکل گیا تھا، اس نے بتایا اور مجھ سے الگ ہو گئی۔ ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے جب شری دھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی، وہ خوش تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، کمال کر دیا بملا تم نے۔ ابھی کچھ اور ہوگا، اس نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اس نے کہا اور ہاتھ ہلاتا ہوا اندر کی جانب چل گیا۔ شری دھر کے ہاں سے نکلتے ہوئے ہمیں سپہر ہو گئی۔ بملا نے سفید پتلون کے ساتھ سیاہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کر لیا تھا، سیاہ مالا اس کے گلے ہی میں تھی۔ اس نے ہلکے سے لیدر والے سلیپر پہنے تھے، حالانکہ اسے میرے ساتھ ہیل والے جوتے پہننے چاہیے تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور چل دیے۔ میں نے اس سے بالکل بھی نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے گاڑی میں میوزک لگایا ہوا تھا جو دھیمی آواز میں تھا۔ کچھ دیر تک چلتے رہنے کے بعد بولی، شہر میں ابھی افراتفری نہیں مچی، حالات کنٹرول کر لیے گئے ہیں۔ تم کیا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں تو امن چاہتی ہوں، اس نے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، یہ جو اب تک کہیں جلوس نہیں نکلا، کہیں مزید توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے سیز فائر ہو چکا ہے یا پھر کسی نئی جنگ کی تیاری ہے۔ تمہاری اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک تو امن ہے، اب دیکھتے ہیں، اس نے کہا اور پرسکون سی رفتار سے چلتی ہوئی چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک چلتی رہی اور پھر ایک جھیل کے کنارے آ گئی۔ اس نے گاڑی ایک طرف پارک کی، ہم چلتے ہوئے اس جھیل کے کنارے آ گئے۔ ممکن ہے کسی وقت وہاں جھیل کا کنارہ اس قابل ہو کہ لوگ پکنک کے لیے آتے ہوں گے، لیکن اس وقت وہاں کچرا اور گند پھیلا ہوا تھا۔ جھیل کے درمیان پرانے وقتوں کی کوئی عمارت بنی ہوئی تھی،
اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی محراب نما برجی تھی۔ ہوا تیز تھی، وہاں پر مزید کافی سارے لوگ تھے۔ ایک خاص قسم کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بو ایسی تھی جسے برداشت کیا جا سکتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی تھی۔ وہ کافی دیر تک جھیل کو دیکھتی رہی، پھر اپنی اینک کو درست کرتے ہوئے بولی، اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو، تمہیں ایک 4 منزلہ عمارت دکھائی دے گی، پیلے رنگ کی۔ اس کے کہنے پر میں مڑا اور سامنے دیکھنے لگا۔ ایک بڑی سی عمارت تھی جس پر محراب بنے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کوئی سرکاری عمارت ہو۔ وہ سبز درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ اس کے سامنے تو یہ شاہراہ ہے، لیکن اس کے عقب میں ایک طرف نشیب ہے اور اس کے آگے پہاڑی سلسلہ، ایک طرف سڑک اور تقریباً 1 کلومیٹر تک آبادی ہے، اور اس سے آگے پھر پہاڑی سلسلہ۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس لیے کہ آج اس ہوٹل میں ستیہ رام کی آمد ہوگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، میری اب تک کی یہ اطلاع ہے کہ ستیہ رام اور شیو نارائن کے درمیان صلح کروائی جا رہی ہے۔ یہ صلح کروانے والے ظاہر ہے ان سے زیادہ بڑے لوگ ہیں۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ یہیں آئیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ان لوگوں سے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اسی ہوٹل میں ہوتی ہے۔ میں کچھ مزید باتیں بتا کر تمہیں نفسیاتی دباؤ میں نہیں دینا چاہتی، اس نے دھیمے سے انداز میں کہا۔ تم بتا دو، میرے دباؤ کی پرواہ مت کرو، میں نے سکون سے کہا۔ تو پھر سنو، صلح کروانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلیان جی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ریاست کے لوگ ہیں اور یہ علاقہ سمجھو آرمی کا ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ خاموش رہی، اس نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کر دیا ہے کہ اس ہوٹل میں ایک کمرہ بک ہے، 2ری منزل پر ہوگا۔ وہی رات والی لڑکی سونیتا وہاں موجود ہے۔ کچھ دیر میں 2 لڑکے بھی یہاں آ جائیں گے۔ وہ رابطے میں تو ہوں گے لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ میں تمہیں پورچ میں اتار کر آ جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، میں کسی کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتی۔ وہ سونیتا کی بات کچھ اور ہے، وہ تمہیں بعد میں بتاؤں گی اگر ہم مل سکے تو، اس نے صاف لفظوں میں کہا اور چل دی۔ میں نے ایک طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب وہ چلنے لگی تو بملا نے کہا، اپنا پسٹل ڈیش بورڈ میں چھوڑ دو، سکریننگ میں آ جائے گا۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سونیتا لے جا چکی ہے، اس سے مل جائے گا، اس نے کہا اور گیئر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے پورچ میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ میری نگاہ سونیتا پر پڑی۔ وہ میری طرف یوں بڑھی جیسے ہم برسوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ وہ مجھے لیتی ہوئی لفٹ کی طرف لے گئی۔ وہاں سے وہ سیدھی ایک کمرے میں جا پہنچی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، وہ ہوٹل کا عقبی حصہ تھا۔ نیچے لان تھا جس کے آخر میں جالی نما باؤنڈری لگی ہوئی تھی، اس کے آگے نشیب تھا۔ کھڑکی میں سے ہوا تیز آ رہی تھی جو کمرے میں لگے اے سی کی خنکی کو ختم کر رہی تھی۔ میں نے اسے بند کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سونیتا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم نے ڈنر ہال کے ایک گوشے میں کیا جہاں سے باہر لان دکھائی دے رہا تھا۔ سونیتا اپنے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا چکی تھی۔ اسی سیتا رام نے اس کے گھر کو آگ لگائی تھی، اگرچہ اس میں سبھی بچ گئے تھے، صرف زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کی ماں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گئی تھی۔ سیتا رام وہاں کی زمین خرید چکا تھا۔ سونیتا کا باپ اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اڑے ہوئے تھے۔ سونیتا کا باپ ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، اس لیے اس نے ارد گرد کئی محکموں میں درخواستیں دے رکھی تھیں۔ باقی لوگ اس کے پیچھے تھے۔ ایک بار جب بہت ہی تنگ کر دینے والی انتہا ہوئی تو وہ خود سیتا رام کے آفس چلی گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے وقت لیا اور جا کر اس سے التجا کی کہ جیسے ہی ان سے کچھ بن پڑا وہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن انہیں تنگ نہ کیا جائے، جس پر سونیتا کو دھکے دے کر آفس سے نکال دیا گیا۔ آخرکار سیتا رام کے غنڈوں کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے، انہیں وہاں سے جانا پڑا۔ غربت، ذلت اور انتقام نے سونیتا کو جرم کے راستے پر چلا دیا۔ وہ اسی خفیہ نیٹ ورک کا حصہ بن گئی جس کا ساتھ بملا دے رہی تھی۔ سونیتا کے لیے انتقام کا یہ سنہرا موقع تھا۔ اس نے میرا ساتھ دینے کے لیے سب کچھ تہج دیا تھا۔ میرا ساتھ دینے میں اسے آسانی بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیتا رام کی 1-2 مہینے بعد اسی ہوٹل میں میٹنگ ہوتی ہے۔ اس نے بہت سوچ کر یہاں ایک لڑکا ویٹر لگوا دیا۔ اس لڑکے کو اس نے ہر طرح سے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ اگرچہ وہ لڑکا اچھے گھر کا تھا اور ہوٹل انڈسٹری میں بہت آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی مدد کے نام پر وہ اسے تھوڑی بہت رقم دیتی رہتی تھی۔ یوں سیتا رام کے بارے میں جو ذرائع اسے معلومات دیتے، ویٹر سے اسے تصدیق ہو جاتی تھی۔ اس نے ویٹر کو پوری طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے پہلے ہی ایک بیگ اس کے ذریعے ہوٹل پہنچا دیا، پھر آن لائن کمرہ بک کر لیا گیا جس کی ادائیگی بھی کر دی گئی۔ وہ بیگ کمرے میں پہنچ گیا جس میں پسٹل، میگزین، سائلنسر تھے۔
اس کے ساتھ ایک دستی بم بھی اس بیگ میں رکھا تھا۔ لڑکے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ سنیتا کا خیال تھا کہ کوئی بھی اسلحہ کسی وقت بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ڈنر کے بعد ہم لان میں ٹہلتے ہوئے جالی والی باؤنڈری کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے نشیب شروع ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گھومتی ہوئی سڑک بھی تھی جو آبادی کی طرف جا رہی تھی۔ سنیتا، یہ ایک جیسی دو بلڈنگیں ہیں، اب نہ جانے وہ کس بلڈنگ کے کس کمرے میں آتا ہے۔ اس کی فکر مت کرو، وہ یہیں سامنے والی بلڈنگ میں آتے ہیں اور ہمیشہ دوسری منزل کے چوتھے کمرے میں میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ مخصوص ہے، ہوٹل والوں نے میٹنگ کے لیے یہی کمرہ مختص کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی جو ایسی ہی خفیہ میٹنگز کرتے ہیں انہیں بھی یہی کمرہ دیتے ہیں، اس نے کہا، اور پھر کھڑکیوں کا حساب لگا کر بنا اشارہ کیے مجھے سمجھانے لگی۔ لیکن اگر یہ، میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولی، دیکھو، جب وہ یہاں آ جائیں گے اور ان کے کمرے کا پتہ چل جائے گا تو میں یہاں سے جاؤں گی۔ جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے اکیلے کرنا ہوگا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ بالکل، کیونکہ جب تک تم کچھ کرو گے میں چیک آؤٹ کر کے جا چکی ہوں گی، تاکہ اگر مجھ پر کوئی بات آئے بھی تو میں کوئی جواز دے سکوں، اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے واپس کمرے میں نہیں جانا تھا۔ سائلنسر لگا پسٹل میرے پاس تھا، ایک دستی بم میری جیب میں تھا۔ جو کاروائی بھی کرنا تھی یہیں سے کرنا تھی۔ ہم وہیں پر کھڑے یہی باتیں کر رہے تھے۔ ممکن ہے ہمیں دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ ہم نہ جانے کن رومانوی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بینچ پر آ بیٹھے۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتاتی رہی، میں بھی اسے اپنے بارے میں جھوٹ سچ کہتا رہا۔ ہمیں وہاں بیٹھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ ایسے میں سنیتا کا فون بج اٹھا۔ اس نے سکرین پر دیکھا تو مجھے واضح طور پر اس کے بدن میں لرزش محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے کہا، وہ آ گئے ہیں، دوسری منزل کے اسی کمرے میں ہیں، یہاں سے دیکھو کون سا بنتا ہے۔ میں نے کہا تو اس نے پھر سے مجھے سمجھایا، پھر بولی، لو میں اب نکلتی ہوں، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اٹھی اور بڑے سکون سے چلتی ہوئی اس لان سے نکل گئی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میں کچھ دیر تک ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ کھڑکی تک پہنچ جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کھڑکی کو کھولنا ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جب تک میں کھڑکی کھولتا تب تک مجھ پر فائر ہو سکتا تھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے آنے کے بعد اس عقب میں کوئی گارڈ تو نہیں آیا، ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی میں کھڑکی تک پہنچوں کوئی مجھے نشانہ بنا دے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ رسک بہرحال مجھے لینا پڑے گا۔ زمین سے کھڑکی تک پہنچنے میں مجھے 1 منٹ سے بھی کم وقت چاہیے تھا۔ کھڑکی کھولنا اگلا مرحلہ تھا، اس پر کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی، اپنی قوت کو جمع کیا، ہتھیار چیک کر کے سکون سے چلتا ہوا عمارت کے پاس جانے لگا۔ میں قدم بڑھاتا جا رہا تھا اور میرے خون کی گردش تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں عمارت کے بالکل پاس چلا گیا، ایک لمحہ کو ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک ہی جست میں پہلے کمرے کی کھڑکی پر تھا۔ اس پر قدم رکھتے ہی میں نے دوسری کھڑکی پکڑ کر اس کے ساتھ بنے ہوئے شیڈ پر چلا گیا۔ میں نے ایک نگاہ دیکھا، 3 افراد اندر بیٹھے تھے۔ میں نے صورت کے ساتھ پسٹل نکالا اور اس کا دستہ شیشے پر دے مارا۔ ایک چھناکے سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے میں نے زور لگا کر کنڈی کھولی تو میرا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ کھڑکی کھلتے ہی میں اندر تھا۔ میں حیران تھا کہ کسی نے کوئی ہتھیار نہیں نکالا۔ یہ رسک تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ایسی میٹنگ جس میں طرفین پر اعتماد نہ ہو، وہاں ہتھیار کبھی نہیں لائے جاتے تھے۔ صلح کروانے والا ہمیشہ یہ خیال رکھتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ جب میں اندر کود رہا تھا اسی لمحے باہر جانے والے دروازے کے پاس جا کر اپنے پاؤں کھڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان پر پسٹل تانے ہوئے دروازے کی چٹخنی لگا دی۔ میں ستیہ رام اور شیو نارائن کو پہچان چکا تھا، تیسرا میرے لیے اجنبی تھا۔ کون ہو تم؟ تیسرے نے پوچھا۔ آسمان سے ٹپکی ہوئی مصیبت۔ تم یہاں؟ تیسرے شخص نے کہا۔ میں باہر سے فائر کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا۔ مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ تم، میں نے صرف کہنا چاہا تو وہ حیرت سے میری بات کاٹتے ہوئے بولا، تو پھر تمہارا یوں آنا کس لیے؟ تم اور شیو نارائن ایک طرف ہو جاؤ، مجھے ستیہ رام سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا تو ستیہ رام نے اعتماد سے کہا، مجھ سے؟ بولو کیا کہتے ہو؟ تم نے ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کو کس کے کہنے پر اغوا کروایا تھا؟ میں نے کہا ہی تھا کہ تیسرے شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او وہ تم ہو؟ ہاں میں ہی ہوں، بولو۔ اچھا ہوا تم خود ہی چل کر یہاں آ گئے ہو۔ سنو، ہم نے اسے اغوا کیا تھا۔ دشمن ملک بس دشمن ملک ہے، اس نے غراتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ میں سمجھ گیا وہ اب مجھ پر حملہ کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے کہا تو پھر سنو، ہم زندہ ہیں اور گھس کر واپس بھی لے جا چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے ستیہ رام پر فائر کر دیا۔
گولی اس کے سر میں لگی تھی، وہ چکرا کر گر گیا۔ میں نے پسٹل اس تیسرے کی جانب کر دیا، اب وہ میرے نشانے پر تھا۔ میرے اندر غصے کی لہر سر اٹھانے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں زندہ چھوڑنا چاہتا تھا لیکن تو نہیں چاہتا۔ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ میں نے اس پر 2 فائر کیے۔ اس دوران میں پیچھے ہٹتا ہوا کھڑکی تک چلا گیا۔ جب تک میں باہر نکلا تب تک میں نے دستی بم نکال کر اس کی پن نکالی۔ اس دوران میں نے شیو نارائن کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور بم اندر پھینک دیا۔ پہلی کھڑکی پر آ کر میں نے چھلانگ لگائی اور پوری قوت سے جالی والی باؤنڈری کی جانب بھاگ پڑا۔ میں جانتا تھا کہ ٹھیک 5 سیکنڈ کے بعد بم پھٹ جائے گا۔ شیو نارائن کا کیا بنتا، یہ اس کی مستعدی اور حاضر دماغی پر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بچ جائے اور میرا پیغام ریاستی ادارے کے بڑوں تک پہنچا دے۔ میں نے دستی بم اس لیے پھینکا تھا کہ لازمی بات ہے اس کھڑکی سے مجھ پر فائر ہونا تھا۔ اگر وہاں سے مجھ پر فائر ہوتا تو میں کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ کم از کم کچھ وقت کے لیے وہاں سے کوئی بھی فائر نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک کوئی صورتحال سمجھتا میں نکل چکا ہوتا۔ میں نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں بھاگتے ہوئے لڑکھڑا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ میں گر جاتا، لیکن ایک تو مجھے دھماکے کا خود انتظار تھا، دوسرا میں انتہائی کم وقت میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جب تک میں جالی والی باؤنڈری تک پہنچا میرے پیچھے چیخو پکار مچ چکی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت تھی۔ میں نے جالی والی باؤنڈری کو پار کر لیا۔ دوسری جانب نشیب تھا۔ میں نے پاؤں ٹکانے کی بہت کوشش کی لیکن نہ جما سکا۔ میں تھوڑی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ جیسے ہی میں ایک کھڈے کی وجہ سے رکا میں اٹھا اور تیزی سے قدم جماتا ہوا نیچے کی طرف جانے لگا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نشیب میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہاں پر کیا ہے۔ میں یہ نفسیات سمجھ رہا تھا کہ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ میں سڑک تک چلا جاؤں۔ میرے پاس صرف یہی فوقیت تھی کہ میں 1-2 منٹ تک سیدھے وہاں تک جا سکتا تھا۔ مجھے پکڑنے اگر کوئی آتا بھی تو اسے چند منٹ لگ سکتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو فون کال پر سمجھاتا تو بھی چند منٹ لگنا تھے۔ ابھی یہ میری قسمت تھی کہ سڑک پر جاتے ہی اگر مجھے وہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی شے مل جاتی تو میرے بچنے کے چانس تھے، ورنہ میں اسی سڑک کی بھول بھلائیوں میں کھو جانے والا تھا۔ میں نے سڑک پر پہنچتے ہی اپنا پسٹل شرٹ کے نیچے اڑس لیا۔ میرا بایاں بازو خون میں لت پت تھا۔ میں اپنا زخم بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس وقت جلن کا احساس بھی بہت کم تھا۔ میری ساری توجہ وہاں سے نکل جانے کی طرف تھی۔ میں سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ ایک کار زن سے میرے پاس آ کر رکی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے دیکھ نہیں پایا تھا کہ بملا کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ارے بیٹھ! مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو بملا کی اینک مجھے نظر آئی۔ تب تک اس نے گالی دیتے ہوئے کہا، بیٹھ جا۔ میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے چل دی۔ ذرا سا فاصلہ طے کر کے اس نے مجھ سے کہا، فوراً اپنی شرٹ بدل لو، ہتھیار پیچھے رکھ لو، اگر ضرورت پڑی تو ڈیش بورڈ میں پڑا ہے پسٹل۔ شرٹ؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو پڑی ہوگی شرٹ، اس نے کہا تو میں نے دیکھا سیٹ پر کچھ ڈبے پڑے تھے، اس میں ایک کھولا تو میرے سائز کی شرٹ پڑی تھی۔ میں نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے پوچھا، کب خریدی تم نے؟ ابھی چپ کر جاؤ، مجھے ان گلی محلوں سے نکل لینے دو۔ میں نے تیزی سے شرٹ بدلی، اپنی خون آلود شرٹ کو نیچے دبایا اور بملا سے کہا، تم گاڑی مجھے دو، تجھے راستوں کا کیا پتا، تم بتاتی جانا۔ میں نے کہا تو اس نے ایک چھوٹے سے کراس پر گاڑی روک دی۔ میں سرعت کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر میں چلتا چلا گیا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل سے جگت پورے کا علاقہ کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عام حالات میں اگر میں جاتا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا، لیکن میں نے 40 منٹ میں وہ سفر طے کر لیا۔ میں بملا کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تب میں نے اپنا بازو دیکھا، کافی بڑا زخم تھا۔ میں چند منٹ اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ میں نے اپنا بازو دھویا، تب شدید جلن ہونے لگی۔ میں وہاں کوئی دوا دیکھنے لگا۔ ایسے میں بملا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس نے مجھے باتھ روم میں دیکھا تو بولی، اوکے تم نہا لو پہلے، میں بعد میں ڈریسنگ کر دوں گی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت سونیتا پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ میں نے چائے کا خالی کپ ایک جانب رکھتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ وہ اس وقت سفر میں ہوگی، وہ یہ شہر چھوڑ چکی ہے، اب وہ یہاں نہیں آئے گی، بملا نے بڑے سکون سے بتایا۔ وہ کیوں؟ کیا وہ؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولی، اسے یقین ہے کہ اس قتل کی اعلیٰ سطح پر تفتیش ہوگی، ریاستی ادارے کوئی معمولی تو نہیں ہے، وہ اس کا کھوج نکال لیں گے، اس کا وہی ویٹر دوست اسے پھنسا دے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ تو سب بتا دے گا، وہ روپوش رہے گی یا پھر کسی دوسرے دیش چلی جائے گی۔ بملا نے یوں کہا جیسے وہ ایک عام سی بات بتا رہی ہے۔ بملا، یہ تم نے سب کیسے کیا؟ میرے کہنے پر اس نے میرے چہرے پر دیکھا
پھر بڑے آزردہ لہجے میں بولی، تم نے کیا لینا ہے پوچھ کے، تمہارا کام ہو گیا اور اب تم چلے جاؤ گے؟ یہ بات تو سچ ہے کہ میں نے چلے جانا ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہتی چلی گئی، یہ جو دنیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بڑا محفوظ سمجھتی ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اس ایک نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہے دوسروں کو نیچا دکھانا۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایسا نہ ہو، لیکن میں اسی نہج پر کام کر چکی ہوں۔ کہنے کو بڑی آزادی ہے، لیکن سبھی کسی نہ کسی حد تک اس کے غلام ہیں۔ یہاں غلط فہمی کو بڑی جلدی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بڑی معمولی سی مثال ہے، جیسے سوشل میڈیا پر سکرین شاٹ لگا دینا، کسی ویڈیو کو وائرل کر دینا۔ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے جو ایسے سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑا سمجھاؤ نا، میں نے کہا۔ دیکھو، کمپیوٹر بنا ہی اس لیے تھا کہ دشمن پر پورے نشانے سے بم گرایا جا سکے۔ اس ایجاد کی بنیاد ہی منفی سوچ ہے۔ یہ تو دنیا اس پر مثبت سوچ لے آئی جس کی بنیاد میں فساد ہو۔ اس سے خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ بملا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اچانک مجھے خیال آیا۔ تبھی میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بملا تمہاری گاڑی پورچ تک گئی تھی؟ ظاہر ہے وہاں پر کیمرے تو لگے ہوں گے۔ اس سے میں اترا بھی تھا۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ان کیمروں سے میں تمہاری تصویر تو نکال نہیں سکتی۔ ہاں، ایک جگہ سے کوشش کی گئی ہے کہ ان کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا جائے اور وہ پوری فلم ختم کر دی جائے۔ اب پتہ نہیں کامیابی ہوئی ہے کہ نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں ممکن ہے۔ جب سے اس ہوٹل کو نگاہوں میں کیا ہوا تھا تب سے ان کے کمپیوٹر ہماری نگاہ میں تھے۔ اور تمہاری گاڑی، اگر وہ ریکارڈ اس میں رہ گیا تو؟ میں نے پوچھا۔ گاڑی تو چلے بھی گئی، اس کا رنگ اور نہ جانے کیا کچھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ پہلے بھی تو ایسے ہی میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ بملا کوئی عام سی لڑکی نہیں، ایک خطرناک بلا کا نام ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی میں نے کہا، تم تو الوداع کر کے چلی گئی تھی، پھر وہاں کیوں رہی؟ ارے میرے راجا، میں تمہیں کہتی کہ میں یہی ہوں تو لازماً تمہارے دماغ میں میرے بارے میں رہتا، جبکہ میں جانتی تھی کہ سونیتا نے جو تمہیں فرار کا راستہ دکھایا ہے اس کے علاوہ تم کہیں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تمہیں کسی دوسرے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے میں تمہارا نیچے انتظار کر رہی تھی۔ اتنا وقت کہاں گزارا؟ مختلف سٹورز پر خریداری کرتے ہوئے میں نے سارا وقت وہیں گزارا، یہاں تک کہ سونیتا نے مجھے کال کر کے بتا دیا کہ وہ نکلنے لگی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا اور وہ بڑے پیار سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا دماغ کیسا تھا؟ مجھے اب تک اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تبھی میں نے اپنے لہجے میں ملائمت گھولتے ہوئے پوچھا، اب میں یہاں سے کیسے نکلوں گا؟ کم از کم 1-2 دن تو یہیں پڑا رہنا پڑے گا۔ شہر میں ہر طرف ناکے ہوں گے، ایسے موقعوں پر پولیس کی عیاشی ہو جاتی ہے، وہ عام لوگوں کو تنگ کر کے بہت لوٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے خمار آلود لہجے میں کہا، یہیں پڑے رہو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم پر بھی کوئی افتاد پڑ سکتی ہے۔ میں نے اسے ڈرانا چاہا۔ تم سے بڑی افتاد کوئی ہو سکتی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ہندو نہیں ہو، تم ویر سنگھ نہیں ہو۔ تمہارا سٹائل بتاتا ہے کہ تم کوئی تربیت یافتہ ہو۔ وقت آنے پر تم مجھے بھی قتل کر کے جا سکتے ہو۔ میں ایک ایسے انسان کے پہلو میں پڑی ہوں جو خطرے کی صورت میں مجھ پر بھی رحم نہیں کرے گا، لیکن میں تمہارے منہ سے کوئی سچائی نہیں جاننا چاہتی۔ بس یہ رات اور ایک دن مجھے دے دو، پھر تم جہاں چاہو گے میں تمہیں چھوڑ دوں گی، وعدہ۔ اس نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ٹھیک ہے، میں یہی ہوں۔ میرے یوں کہنے پر اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں تک خوش دکھائی دینے لگیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، آؤ دیکھیں اب تک کیا بنا ان کا۔ وہ مختلف چینل اور سائٹس پر جاتی رہی، کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں اور گروپوں کو دیکھتی رہی۔ ان سب سے یہی پتہ چلا کہ ستیا رام اور تیسرا شخص بری طرح قتل ہوئے ہیں۔ شیو نارائن باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن انتہائی زخمی ہو جانے کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا تھا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ابھی تک میرا پیغام ریاستی ادارے تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی وہ موقع تھا کہ میں فرار ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی ریاستی اداروں کو پتہ چلتا، ایک ایسا اندیکھا جال میرے گرد پھیل جانے والا تھا کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے کیا گیا بملا سے وعدہ اور یہ معلومات مجھے چکرا دینے کے لیے کافی تھیں۔ جے پور میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ شری دھر کا فون بند جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے فون ہی کہیں پھینک دیا ہو۔ اسے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا، اس نے تو یہاں شہر میں رہنا تھا،
سادھو مائی کا نمبر میرے پاس محفوظ تھا، لیکن ان حالات میں اس سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بلا شبہ وہ جان گئی ہوگی کہ میں یہاں اس شہر میں کیا کرنے آیا تھا۔ جگو دادا اور پرتاپ سنگھ والے معاملے کے بعد ستیا رام والے واقعے تک پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی عام قتل ہوتا تو شاید وہ خاموش رہتی، لیکن اس میں ایک ریاستی ادارے کا بندہ بھی قتل ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایسے حالات میں کسی قاتل کو اپنے ہاں پناہ دینے کا مطلب اپنے اور اپنے سارے سیٹ اپ کو داؤ پر لگا دینے والی بات تھی۔ ممکن ہے وہ مجھے اپنے پاس رکھ کر خاموشی سے ان کے حوالے کر دیتی تاکہ اپنی ساکھ کو مزید مضبوط بنا سکے۔ اس کے پاس واپس جانا انتہائی خطرناک تھا۔ ان دونوں کے علاوہ شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تیسری بملا تھی، جس کے پاس ٹھہرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کوئی بھی کڑی ریاستی اداروں کو یہاں تک پہنچا سکتی تھی۔ وہ بھی کچھ عرصے کے لیے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں یہاں جہاز کا سفر نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو شناخت چاہیے ہوتی ہے، جو اس وقت میرے پاس تھی نہیں۔ کسی بھی کار سے سفر کرنا بھی ایک رسک تھا۔ شہر بھر میں ناکوں کے علاوہ کسی بھی جگہ میں شک کی زد میں آ سکتا تھا۔ میں خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچ رہا تھا۔ ٹرین کا سفر کافی حد تک محفوظ ہو سکتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا۔ بملا میرے ساتھ بڑی سکون سے سوتی رہی تھی۔ میں کبھی سو جاتا اور کبھی اچانک میری آنکھ کھل جاتی۔ عجیب و غریب اور نہ سمجھ میں آنے والے ڈراؤنے خواب مجھے جگا دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب میرے دماغ کے کرشمے ہیں۔ میرے ارد گرد بہت سارا خطرہ تھا۔ اس خطرے سے نکلنا ہی اب سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ بملا نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ یہی ان دنوں کے حالات کے بارے میں نے کہا، دیکھ ایسا کرتے ہیں، 2-4 دن کے لیے میرے آبائی گاؤں جاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ، وہاں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ گاؤں میں ایک اجنبی شخص جلد پہچانا جاتا ہے۔ جہاں ہجوم ہو وہاں گم ہو جانے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اپنے چند دوستوں کو اکٹھا کرتی ہوں اور کسی جگہ ٹور پر نکلتے ہیں۔ تم جہاں چاہو نکل جانا اور میں چند دن بعد واپس آ جاؤں گی۔ کتنی دیر میں اکٹھا کر پاؤ گی؟ کیونکہ صبح ہوتے ہی یہاں احتجاج اور نہ جانے کیا کیا چلنے لگے گا۔ میں نے اسے کہا تو وہ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بولی، تم سکون سے کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، میں کرتی ہوں کچھ۔ اوکے، میں نے کہا اور کروٹ بدل لی۔ میں خود بھی اس کیفیت سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔